باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کانوا لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے کا مضمون ذہن نشین ہوگا کہ یہود اور نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنت میں تو ہم ہی داخل ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ مذہب کی حقیقت دل اور عمل میں نہ ہو۔ خالی دعویٰ کرنے سے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سبق ملا تھا ہم کو، اور اس میں ضمناً یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مسلمان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ مسلمان بن کر ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا، ہمارے اسلام کی وجہ سے ہم لوگوں سے پیچھے ہو گئے، دنیا کی قومی اسلام چھوڑ کر ترقی کا خلاصہ کہ بالکل غلط بات ہے یہ۔ نہ مذہب سے دوسری قومیں آگے بڑھی ہیں، نہ مذہب اسلام پکڑ کر ہم پیچھے ہٹے ہیں۔ دوسری قومیں دنیا کی تجارتیں اور کوششیں کر کے آگے بڑھی ہیں، اور ہم لوگ دنیا کی تجارتیں اور کوششیں چھوڑ کر پیچھے ہٹے ہیں۔ اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ وہی کوشش جو وہ کر رہے ہیں اگر صحیح ڈھنگ سے ہم کریں تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نواز سکتا ہے، اور اللہ نے نوازا ہے۔ اب اسی ضمن میں یہ آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے جو روکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے رکاوٹ بنتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسوں کو تو لائق نہیں ہے، جائز نہیں ایسے لوگوں کے لیے مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجدوں میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا تھا، کہاں یہ مقام ادب تھا اور کہاں اس سے روکتے ہیں اور اجاڑتے ہیں مسجدوں کو، کتنا برا کام کرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے رکاوٹ بنے اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی، ویران بنانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سب اللہ کا ہے، تو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو گے وہاں اللہ تعالی متوجہ ہے تمہاری طرف، ہر جگہ اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ایک بار آیت کا ترجمہ، اور کون شخص زیادہ بڑا ظالم ہوگا؟ اس شخص سے جو روکے مسجد میں اللہ کا نام لینے سے اور مسجدوں کو ویران بنانے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایسے تھے کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ مسجد میں داخل ہو، مگر ڈرتے ڈرتے داخل ہونا تھا ان کو ادب کے ساتھ۔ اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو تم جس طرف بھی پھرو گے، منہ کرو گے اپنا، وہیں پر اللہ کو متوجہ پاؤ گے، اور بے شک اللہ تعالی بہت بخشش والے ہیں اور علم والے ہیں۔
یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت سے طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے. یہ مضمون پہلے آ گیا. کیا مضمون تھا کہ 16 مہینے، بعض روایت کے مطابق 17 مہینے شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف، وہ مغرب میں ہے. اور پھر اس کے بعد حضور کی تمنا تھی کہ میرا مولد، میری جائے پیدائش، یہ ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ، میرے جد امجد اسماعیل کا تعمیر کیا ہوا یہ کعبہ، مسجد حرام، یہ بیت اللہ ہی کعبہ بنا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور اللہ نے حکم دیا اب ادھر منہ پھیر دو، تو بالکل الٹے پھر گئے. مغرب کی طرف پڑھنے کے بجائے اب مشرق کی طرف وہ پڑھنے لگے. بلکہ میں نے غلط کہا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جنوب کی طرف، شمال کی طرف پڑھتے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف پڑھنے لگ گئے. تو اسی وقت سے تو یہ لوگ کہنے لگے اچھا آپ قبلہ بھی بدل دیا تم نے، تو پہلے جو تم نے پڑھی ہے نمازیں وہ سب ضائع ہو گئی، یا اب کا قبلہ صحیح ہے یا پہلے کا قبلہ صحیح تھا. تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے. اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں، دلوں میں اثر کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا؟ نماز کا چھوڑ دینا، مسجدوں کو ویران کرنا. لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجدوں کی ویرانی لازمی چیز ہے. تو یہ محنت میں لگے ہوئے تھے مسجدوں کو ویران کرنے. تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد خصوصاً مسجد نبوی میں بھی ویرانی آ جائے اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور روم کے بعض سلاطین، یہ الگ چیز ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ یہودی مسجدوں کے ویرانی میں لگے ہوئے تھے، اور وہ اس کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کے دماغ میں ایسے شکوک و شبہات ڈالتے تھے. اور جب شک شبہ آ جاتا ہے تو آدمی آ جاتا ہے. ادھر دوسرا کیا واقعہ ہوا؟ روم کے بعض سلاطین، روم اٹلی، یہ کل بھی پایا تخت تھا اور آج بھی عیسائیت کا مرکز شمار ہوتا ہے روم پہلے سے. تو روم کے بعض سلاطین نے، بعض بادشاہ جو عیسائیوں کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، وہ جو کرے سو صحیح، تو وہ نصرانی، چاہے وہ نصرانی نہ ہو، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے. اب یہ سننے کی چیز ہے، ہمارے جھگڑے تو بہت بات کے ہیں، ان کے جھگڑے سب سے پہلے. دنیا کی سب سے بڑی دشمنی ان کی یہود اور نصارہ کی، چچیرے بھائیوں کی. ہاں یہ چچیرے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی یہود ہے، یہودا نام ہے، ان کی اولاد ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور تورات کو ماننے والے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم بدل دیا. اب عیسیٰ کا زمانہ آیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد زنا قرار دیا. یہودیوں نے اللہ کے نبی کو کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، وہ فلاں سے منہ کالا ہوا. اور یہ دشمنی میں آدمی جب اتر آتا ہے تو پھر نبیوں کی اولاد کو اور نبیوں کو کیا سے کیا بول جاتا ہے. تو یہ ان کے جھگڑے ہیں، نصارہ ان کے افعال کا انکار. کسی زمانے میں پر چڑھائے تھے. شام پر کیوں چڑھائے؟ کیونکہ شام یعنی بیت المقدس، اسرائیل بول دو یا یروشلم بول دو اس کو. قتل و قتال، فلسطین بھی بول سکتے ہیں، قتل و قتال بھی ہوا. اور اس وقت بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی. یہودیوں نے بے حرمتی کی. کس کی؟ مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی کی. اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا، یعنی نماز بھی رک گئی تھی کئی دنوں تک. اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، یعنی عیسائیوں کے جو پرانے لوگ تھے اور اسلاف تھے وہ مسجد کی ویرانی کا سبب بنے. اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا کہ جب تمہارے بادشاہ چڑھائی کر کے مسجدوں کو ویران کر رہے تھے تم چپ کیوں رہے؟
اس لیے عیسائیوں کو بھی ڈانٹا گیا. اس بادشاہ کا نام طیطس تھا، تویا توسین، طیطس. اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا عیسائیوں کو، اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی. کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے یہ کہ ہاں ہمارے بادشاہ جو روم سے آ کر چڑھائی کر رہے ہیں، بیت المقدس کی عزت پامال ہو رہی ہے، وہ سب چھوڑو، یہ یہودی عزت تو دشمن کا دشمن اپنا دوست. یہ سوچ میں وہ لوگ چپ بیٹھ گئے، اپنے بادشاہوں کو روکا نہیں کہ تم مسجد کو ویران مت کرو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر، یہ دوسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہیے تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا. اور حدیبیہ جو باؤنڈری ہے وہاں سے 7-8 یا 10 کلومیٹر پر مسجد حرام ہے، تو وہاں پر انہوں نے روک دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس ہو گئے صلح حدیبیہ کر کے اور واپس ہو گئے. تو اس طرح مشرکین مکہ نے بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشش کی اور حضور کو واپس کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام صیغہ، عام سینٹنس لا کر اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے اور اس کو ویران کرنے والوں سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. تو یہودیوں نے کیا اس طرف بھی اشارہ، عیسائیوں نے کیا اس طرف بھی اشارہ، اور مشرکین مکہ نے حضور کو عبادت سے روکا مسجد حرام میں آ کر، اس طرف بھی یہ اشارہ ہے. اب ذرا تفصیل کے ساتھ پھر سنیں. اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، مکہ کی مسجد، مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئی، ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے. ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مسجدوں میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے. جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حد کے حرمت، مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کرنا اس کا حق کب حاصل ہے؟ اس کو ظلم فرمایا گیا. ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائیں عظیم ہوگی. یہود نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کی مملوک ہے، یعنی اللہ ہی ان کا مالک ہے، یہ مملوک ہے سب جہتیں، چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب کس کی پراپرٹی اور کس کی ملکیت ہے؟ اللہ ہی کی ہے. بس وہ مالک ہے، جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دے اور جس کو چاہے وہ منسوخ کر دے. اللہ کو اختیار ہے، کیونکہ حکمت تعیین قبلہ میں مثلا عابدین کا اتفاق حیات اور اجتماع، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے پھر کیوں کئی سالوں تک کے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، پھر کئی سالوں کے بعد ہمارے مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا؟ عابدین کا اتفاق حیات اور اجتماع خاطر، یعنی عبادت کرنے والے کوئی پورا پچھم اتر دکھن میں 4 لوگ 4 طرف منہ کر کے عبادت نہ کریں، بلکہ ایک سلیقہ ڈسپلن ہو اور سب لوگ ایک طرف ایک ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کریں تو عابدین کی حیت اچھی لگے اور ایک ساتھ وہ عبادت کرے، ایک جہت میں کرے، اور پھر دل میں بھی اجتماعیت ہو، ظاہر میں بھی اجتماعیت، بدنوں میں بھی سب کا منہ ایک طرف اور دل میں بھی اجتماعیت ہو. اس لیے قبلہ قرار دیا گیا، کبھی یہ کبھی وہ. اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، چاہے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو. جس کا حکم دے دے وہی متعین ہو جائے گی. ہاں البتہ اگر معبود کی ذات، معبود اللہ کی ذات نعوذ باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی کہ اللہ ایک ہی سائیڈ میں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ضرورت کی وجہ سے اسی جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا. نہیں، اب تو ایک ہی سائیڈ میں عبادت ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو معبود ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ ایک سائیڈ میں، لیکن وہ اللہ خود کہتا ہے نہیں. اللہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. پوچھا کسی نے کہ اللہ
کس رخ پر ہے، اللہ کا منہ کدھر ہے، تو اس پر اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے اللہ تعالی، اور مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال کمشکات، ایک فانوس کی طرح ہے، اس فانوس میں قندیل ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جل رہا ہے زیتون کے پاکیزہ تیل سے، اور بغیر کسی آگ کے خود بخود آٹومیٹک جلتا ہے۔ آج کا دنیا کا ایٹومیٹک ہم کو قرآن کی یہ آیتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں اگر یوں کہا جاتا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کا تیل تو خود بخود اس کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے بغیر کسی دیا سلائی کے اور بغیر کسی چکماق کے اور بغیر کسی آگ لگانے کے، خود بخود وہ چراغ جلتا ہے، اللہ جو خود بخود اپنی ذات سے ہے، تو اس وقت اشکال ہو سکتا تھا، لیکن اب تو خود بخود بہت کچھ آ گیا جس کو آپ ایٹومیٹک کہتے ہیں، کھولنے والا نہیں ہے اور پھر بھی دروازہ کھل رہا ہے ایٹومیٹک۔ تو بتانا یہ ہے کہ وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہے، یہ لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثال ایک چراغ جیسی، اور چراغ کے بارے میں کوئی پوچھے کہ چراغ کا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف، تو کہا جائے گا اس کا منہ کسی کی طرف نہیں ہے، اس کی روشنی ہر طرف۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جسم سے پاک ہے، تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود تمام جہات اور اشیاء کو، تمام جہتوں اور تمام چیزوں کو احاطہ کرنے والا ہے، جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق۔ اب وہ کیسے، ہم تو گھیرتے تو یوں گھیرتے ہیں، مشیرے گھیرتے ہیں تو یوں گھیرتے ہیں، ہاں استاد گھیرتے ہیں تو یوں گھیرتے ہیں، بکریوں کے چرواہے گھیرتے ہیں تو ہاتھ میں چھڑی وہ یوں گھیرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں، یہاں ہم ایمان لائیں گے وہ گھیرنا کیسا ہے اللہ کا، جب کوئی یہ پوچھے تو ہم کہیں گے ہم اتنے پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے گھیرا ہے، ہماری طرح، ان کی طرح، اس کی طرح، کس کی طرح، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے والے، ورنہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ جو اس طرح احاطہ کیا ہے جو، لیکن غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو اللہ نے متعین فرمایا۔ اب سوال ہے کہ جب اللہ ایک سمت نہیں ہے تو کئی برسوں تک ایک سمت کو، پھر کئی برسوں تک ایک سمت کو کیوں اللہ تعالی جہت عبادت بناتا ہے، متعین کرتا ہے؟ کامل العلم ہے، اللہ تعالیٰ کامل العلم ہے کہ ہر چیز کی مصلحت کو خوب جانتے ہیں، چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مصلحتوں سے ہے، اس لیے اس کا حکم دے دیا، اس کی مصلحت اللہ جانے، اور ہم کو جو سمجھ میں آئے گا علماء کو وہ آگے بتائیں گے۔ ویرانی مساجد میں کوشاں گروہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ ساری قومیں اسلامی سلطنت کی رعایا اور باج گزار ہوئی۔ اللہ نے کہا تھا اس زمانے میں کہ یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، تو ایک برسوں صدیوں تک کا زمانہ ایسا گزرا اسلامی حکومتوں کا کہ جتنی قومیں تھیں یہود و نصارہ، یہ سب کے سب، ان میں سے بہت سے مسلمان بنے تو عزت پائے، اور بہت سے لڑ جھگڑ کر وہ ملیامیٹ ہوئے، اور جو رہ گئے وہ باج گزار بنے اور انہوں نے ٹیکس ادا کرنا شروع کیا۔ اس طرح ذلتیں، دنیا کی ذلتوں کا شکار ہوئے، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ہی کہ کافر کو آخرت کا عذاب ملے گا، لیکن پلس مسجدوں کو ویران کیا ہے، اس کی کوشش کے سبب یہ عذاب اور بھی سخت ہو جائے گا۔ آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر دھونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے اس کی تردید کا ایک گونا مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم تو جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، یہود و نصارہ بھول گئے وہ دن جب تم نے بیت المقدس کی مسجد کو ویران کیا تھا، اس کی عزت کو پامال کیا تھا، اور اس میں عبادتیں رک گئی تھی، اپنے کرتوت یاد نہیں ہے تم کو؟ اللہ اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ تعین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، ایک مثال کیا بیان کی؟ تاکہ لوگوں کے جسم بھی عبادت گزار ہو کے ایک حیات پر آئے اور دل بھی مجتمع ہو کر ایک سمت قبلہ میں عبادت کرے۔
اس سے بعد مخالفین اسلام کا یہ اعتراض آیا، جب بھی تم کچھ بولو گے تو اس پر مخالفین کی طرف سے اعتراض آنا ضروری ہے۔ مسلمان کعبہ پرست ہیں، اللہ پرست نہیں۔ تم کدھر منہ کرتے ہو کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو تم کعبہ کی پوجا کرتے ہو، کیا کہیں گے ہو؟ تم اللہ کی پوجا نہیں کرتے، تم کعبہ پرست ہو، اللہ پرست نہیں، اللہ کے پجاری نہیں۔ یہ اعتراض آ سکتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت و پرستش خود تو خدا تعالی اللہ ہی کی ہے، لیکن یکسوئی کے لیے ضرورت ہے نیز عابدین کی حیات اجتماعیہ ایک ساتھ پڑھنا، اس میں یکسوئی میں دخل ہے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہیں، اس لیے اس یکسوئی اور اجتماعی حیات حاصل کرنے کے لیے جہت کو متعین کرنا ضروری ہوا۔ لہذا اس اعتراض و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ڈسپلن کے واسطے، ڈسپلن اندر کا بھی اور ڈسپلن باہر کا بھی، ڈسپلن کے واسطے ایک سمت ضروری تھا، اس لیے کعبہ متعین کیا گیا۔ پھر بھی چپ نہیں رہتے۔ پھر اگر کوئی بت پرست یہ کہے، اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے دعویٰ کرے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے ڈسپلن، ہم بھی بتوں کو سامنے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں کہ ڈسپلن رہے، ورنہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ جیسے تم کعبے کی اور حجر اسود کی پوجا نہیں کرتے، ویسے ہم بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم ڈسپلن کے لیے سامنے رکھ کر ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ یہ اشکال ان کی طرف سے آ سکتا ہے۔ تو اول تو اپنی برات کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں ٹوٹتا، وہ بد رہا جو اس مسئلے۔ ثانیاً عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے، یعنی چھان بین کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمان سچے ہیں اور دوسرے لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں کعبے کی نہیں؟ اس میں مسلمان سچے ہیں، لیکن ہم سامنے والی مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ہر وقت ہر شخص کو یہ معلوم ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ان کا مذہب ہی وہ ہے کہ سامنے جو ہے یہ ہم کو دیتا ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ تیسرے اعلیٰ سبیل تنزل، ٹھیک ہے ہم ایک پائیدان نیچے اتر کے بات کرتے ہیں کہ اگر اس دعوے کی سچائی مان بھی لی جائے کہ ہم بھی خالی ڈسپلن کے لیے سامنے مورتی رکھتے ہیں ورنہ اس کی پوجا نہیں کرتے، پھر بھی اس تعین اور تقیید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تم جو کرتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی شریعت ہے کیا؟ اور ایسی شریعت چاہیے جو منسوخ نہیں ہوگی۔ کوئی شریعت ہی نہیں ہوگی بس، سمجھ میں آئے؟ ہمارے پاس تو ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے سامنے کی طرف صرف منہ کرتے ہیں، اس کا حکم کہاں ہے؟ تو اس کا حکم قرآن میں ہے، اور قرآن آخری نبی کی کتاب ہے، غیر منسوخ شریعت ہے، اس لیے ہمارے پاس تو دلیل ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو کہ مورتی سامنے رکھ کر اس کی پوجا نہیں کرتے بولتے، پوجا تو تم پیدا کرنے والے اللہ کی کرتے ہو، ایسا تمہارے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اور وہ آج وہ شریعت آج باقی ہے، قائم ہے، یہ ہم کو بتانا پڑے گا۔ یہاں آ کر وہ عاجز ہو جائے گا، ان کے پاس ایسی کوئی شریعت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ احکام خداوندی کی حکمتیں، جی تو یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس ہے ہی نہیں، سب کی شریعتیں جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، ان کی تو کوئی شریعت ہی نہیں۔ اور ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے یہ جو فرمایا ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اینما تولوا، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وہ محیط ہے، تمام کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ایسے ہی جو مضامین ہو ان سب میں زیادہ کھود کرید نہ کرنی چاہیے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، اس میں کھود کرید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، اللہ کی قدرت میں تو غور کرنے کا حکم ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے،
اللہ کی ذات میں اور میں کبھی غور نہ کرے اس سے ایمان چھن بھی جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ رات کو آتے ہیں تہجد کے وقت میں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، ایسا حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بعض فرقہ مجسمہ گزرے ہیں، فرقہ مجسمہ، اللہ کا جسم قرار دینے والے، تو وہ بتاتے تھے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسے اتر کے آتے ہیں آسمان دنیا پر، ساتوں آسمان سے؟ تو ممبر پہ چڑھ کے اتر کے بتایا جیسے یہ امام اترتا ہے کہ یوں اتر کے آتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم ہم اس پر یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ اتر کے آتے ہیں یعنی قریب ہو جاتے ہیں، بندوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ اترنے کی کیفیت اگر تم بیان کرنا یا سوچنا چاہو گے تو پھر اس میں جسم کہیں نہ کہیں سے گھسے گا، ایک اترنا جانوروں کا، ایک اترنا انسانوں کا، ایک اترنا امام صاحب کا ممبر پر سے، ایک اترنا بلڈنگوں سے سیڑھی پر سے، ایک اترنا اسکلیٹر سے، نہ جانے پر کیسے کیسے اترنے۔ اس لیے ایسی باتیں جہاں پر آئے گی وہاں ہم اس پر ایمان تو لائیں گے، اس کی چیر پھاڑ نہیں کریں گے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ جگہ دے شیطان سے عاجز مت بنو۔ جی، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں، اللہ کو پورا جان لینا کسی بندے سے ممکن نہیں، اسی طرح ان کی صفات کی حقیقت ہماری سمجھ سے خارج ہے۔ اجمالاً ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس سے زیادہ انسان مکلف نہیں ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اہم مسئلوں کا بیان ہوا ہے اس میں، یہ خاص واقعے سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ، یہ ہے واقعہ پوری تفصیل سے سننے کا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل میں ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا، لیکن دو نبی ایسے گزرے ہیں یحییٰ اور عیسیٰ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، بغیر نکاح کے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو یحییٰ علیہ السلام بہت پاک دامن، بڑے ہی نیک، تمام نبی تو تھے ہی لیکن یہ خاص طور سے ان کی صفت تھی۔ ان کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ تو اب دیکھو یہودیوں نے ان کو قتل کیا وہاں ملک شام میں، بیت المقدس کے پاس۔ عیسائی لوگ جو تھے روم میں، اٹلی میں تھے، تو روم کے نصارہ یعنی روم کے عیسائیوں نے ان سے انتقام لینا چاہا، اور انتقام کے لیے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ، وہ بخت نصر اس کا نام تھا، بخت نصر دو گزرے ہیں، یہ الگ بخت نصر ہے، ایک اس سے پہلے کا بخت نصر، تو وہ عیسائی مجوسی بادشاہ کا مطلب جو آگ کو پوجنے والے ان کو کہتے ہیں مجوسی۔ جو مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر کس نے، وہ اٹلی کے عیسائیوں نے مجوسی بادشاہ عراق کا تھا، اس سے مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں دو بادشاہ ملے، ایک عیسائی اٹلی کا اور ایک بادشاہ عراق کا مجوسی، یہ دونوں مل کر سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل، وہ یہودی جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے ڈر جلا ڈالے۔ یہ بھی اہل کتاب ہے، یہ عیسائی بھی کیا ہے؟ اہل کتاب ہے، ان کے اوپر ان کے نبی پر انجیل نازل ہوئی، لیکن جب آدمی دشمنی میں آتا ہے، سونے والے کو اٹھاؤ، جب آدمی دشمنی میں آتا ہے تو پھر کچھ بھی کرتا جاتا ہے۔ تو نسخے بھی جلا ڈالے تورات کے، جو کس کی کتاب تھی؟ یہودیوں کی۔ بیت المقدس آ کے تو ہماری مسجدوں میں ڈالتے، ایسا نہیں، ان کے بھی مذہب میں خنزیر ناجائز ہے، سور ناجائز، لوگ آج کھاتے ہوں گے وہ، لیکن انہوں نے لے آ کے یہودیوں کو چڑھانے کے لیے بیت المقدس میں خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا بیت المقدس کی، بنی اسرائیل کی قوت اور شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا یہودیوں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا، حضور کے زمانے میں
کافی لمبا عرصہ تھا۔ فاروق اعظم کے عہد میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام و بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا۔ رومی نصارہ روم کے عیسائیوں کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا، بیت المقدس کو خراب و ویران کیا، اس کی بے حرمتی کی، یہ آیت نازل ہوئی۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ کرتے مسجدوں کو سب، یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے کہ یہ ان لوگوں کی اس ویرانی اور تخریب پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابن زید وغیرہ دوسرے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بتایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور کو روکا گیا عبادت سے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک دونوں واقعوں میں سے کوئی واقعہ ہے، مگر اس کا بیان کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تمہاری گھڑی بگڑ رہی ہے؟ ہاں یہ خراب ہو گئی۔ 8:15 کو اپن نے نماز شروع کی تھی نا، 9:30 سے تفسیر، 8:30 سے تفسیر شروع کی، ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ بس ختم کرتے ہیں جی۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کچھ بھی ہو، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا تاکہ یہ حکم ان عیسائیوں، مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے کہ یہ ہو گیا ان کو برا بولا گیا، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ کی مسجدیں فرما کر تمام مسجدوں پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا جو شخص مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ قانون نکلا آج کی آیت سے۔ جو کوئی اللہ کے کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، مسجد میں سینہ تان کر یہ کر ڈالو اور وہ کر ڈالو، اس طرح نہیں، بلکہ مسجدوں میں اللہ کی عظمت لے کر داخل ہو جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جو چند ضروری مسائل احکام نکلے ان کی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے برابر ہے، تمام مسجدیں آداب مسجد کے لحاظ سے برابر ہے۔ جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اگر ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی عظمت اپنی جگہ اگرچہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ اور یہ دونوں مسجدوں میں بیت المقدس اور مسجد نبوی میں 50,000 ثواب ملتا ہے، ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر پوچھنا ثواب کا باعث ہے، باقی کسی مسجد کے لیے خاص جانا اور سفر کرنا یہ ثواب کی چیز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روک دیا جائے، تم مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی کس کے باپ کی مسجد ہے، کس کو روک رہے ہیں؟ مولانا یونس صاحب کو مکہ مسجد والے مومن پورہ کے چند ساتھیوں نے پوچھا تھا، اچانک بس آئی اور غیر مسلم لوگ اترے اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، ہم ان کو نماز پڑھنے دے سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، غیر مسلموں کو بھی روک نہیں سکتے؟ آپ کو کیا معلوم ہے دل کا حال؟ صراحتاً روکا جائے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں روکا تو نہیں آنے دیا، شور شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر میں خلل ڈالے کہ وہ عبادت کرنا ہی مشکل ہو جائے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے میں داخل ہے۔
اسی طرح اوقات نماز میں جب لوگ اپنی نفل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہو، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں آہستہ پڑھو، اور ایک حیثیت سے اللہ کے ذکر کو روکنے کی صورت ہے۔ اس لیے حضرات فقہا مفتیوں نے کہا کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت زور سے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز تسبیح وغیرہ میں مشغول ہو، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا، بھائی میں محتاج ہوں میری مدد کرو، یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا، کسی بھی کام کے لیے چندہ کرنا، یہ بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ذرا شانت ہو جانے دیں سب۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام، جو بھی صورت مسجد میں آنے ہی نہیں دے رہے، نکالو بھگاؤ، وہ تو اور بھی ناجائز، وہ بھی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ دیندار لوگ کر رہے ہیں، سب حرام۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم کرنا، توڑ دینا اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا کہ بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں، یہ ہے ویرانی، یا کم ہو جائیں، لوگ کم ہو جائیں آنا، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوبخش بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں، دیکھو قرب قیامت میں، قیامت کے قریب مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ تو اس کی فکر ہو۔ آگے ہے تھوڑا مضمون، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر، آیت تھی گزشتہ مرتبہ، کون سب سے بڑا، اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرے۔ مسجدوں میں ہیبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ایک بڑا عذاب، اور اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، یہ بری چیز ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مشرق و مغرب تم جس سمت بھی رخ کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے، اللہ ہی کی مشرق ہے مغرب ہے۔ اس سے یہ بات، ہم اصل میں اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نہ کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ بیت المقدس کی کرتے تھے پہلے، اصل تو ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، سامنے کوئی شبیہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ پھر اسی طریقے پر یہ بتایا تھا کہ اللہ کی تمام مسجدیں ادب و احترام میں ایک جیسی ہیں، ثواب بعض مسجدوں کا زیادہ ہے لیکن دوسری مسجدوں کا احترام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے مسجد حرام وغیرہ کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ مسجد میں کسی کو آنے نہیں دینا یا ذکر و تلاوت میں خلل ڈالنا وغیرہ۔ اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنا یہ بھی غلط ہے۔
لیکن آج ایک بات یہ بھی کہوں کہ ہم جیسے کو یہ تلقین ہے کہ تم چلا پکار مت، نماز پوری ہونے دو. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ان کا دین یہ ہے کہ وہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھے، اور جو مسجد میں کوئی خاص مجلس چل رہی ہو تو اپنی نوافل اس وقت میں یا اپنی سنتوں کو ایسی جگہ پر ادا کریں، پورا کریں کہ جہاں پر یہ مجلس میں رکاوٹ نہ ہو. جیسے اوپر کے حصے میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ہے. تو دین اپنا اپنا ہے. ہمارے لیے بھی یہ دین ہے کہ ہم نمازوں میں خلل نہ ڈالیں، زور سے بیان نہ کریں، تلاوت والے تلاوت نہ کریں، ذکر والے اللہ اللہ کر کے زور سے ذکر نہ کریں. لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی عبادت کرنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کا خیال کریں کہ عام مسلمانوں کا نقصان نہ ہو. اس لیے ہم اپنی باقی کی عبادت اور طریقے پر بھی پوری کر سکتے ہیں، اوپر بھی پوری کر سکتے ہیں، ذرا رک کر بھی مجلس اٹینڈ کر کے بھی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان میں بناؤ. کیا مطلب؟ نوافل اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. تو اس کا بھی لحاظ کریں. اسی طرح اوقات نماز میں. اچھا، آگے یہاں تک ہم پہنچے تھے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، یعنی کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں. اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو توڑ دینا یہ حرام، ویران کرنا یہ حرام، ایسے اسباب پیدا کرنا کہ جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے وہ بھی حرام. مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی اصل تعمیر در و دیوار اور سنگ مرمر نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کی اصل تعمیر اس کے اندر عبادت کرنا ہے. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سیلوں سے، اقبال کا شعر ہے. پہلے کعبہ کچا تھا، اینٹوں کا، پتھروں کا، بعد میں سنگ مرمر کا ہوا. دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے عظیم، سب سے صاف ستھری، سب سے زیادہ ثواب والی، سب سے زیادہ دیدہ زیب، سب سے زیادہ کوسلی، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بے مثال، سب سے زیادہ آباد مسجد ہے مسجد حرام. لیکن اقبال کہتے ہیں میں ناخوش و بیزار ہوں مر کی سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو اصل جو تعمیر مسجد ہے، مسجد کی آبادی ہے، جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، وہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. در و دیوار اچھی بنا لینا یہ مسجد کی تعمیر، اس کی کرنا، اس کو ہمیشہ آباد رکھنے کی فکر کرنا، یہ ہے تعمیر مسجد. تو ایمان والوں سے ہوگا یہ کام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں، یعنی قیامت کے قریب مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین، یعنی رنگ و روغن والی اور خوب اچھے سنگ مرمر والی، مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر در حقیقت ویران ہوں گی. کیا ہوگی؟ ویران ہوگی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں. تو اصل آبادی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا مقولہ ہے، شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں. کس کو بولیں گے کہ یہ شریف ہے، کس کو بولیں گے اس میں انسانیت ہے. تو شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں. 3 حضر میں اور 3 سفر میں. حضر میں کیا ہے؟ 3 تلاوت قرآن کرنا، قرآن ہمیشہ پڑھتے رہنا، بہت بڑی شرافت، تلاوت قرآن. 2 مسجدوں کو آباد کرنا، ہمیشہ مسجدوں میں آنا جانا. 3 ایسے دوستوں کی جماعت بنانا جو اللہ تعالی اور دین کے کاموں میں مدد کرے. ایسی جماعت ہے بیڑی بھائی، چائے بھائی، گپا بھائی، غیبت بھائی. یہ میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں شان سے یہ میرے پیر بھائی ہیں، یہ میرے حج بھائی ہیں، کیونکہ ہم نے حج ساتھ میں کیا ہے، تو ٹریڈ چل پڑا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ شرافت
اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر میں ہیں۔ ایک تو تلاوت قرآن پاک کرنا، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا، دوسرے مسجدوں کو آباد کرنا، تیسرے ایسے دوستوں کی جماعت بنانا جو اللہ تعالی اور دین کے کاموں میں مدد کرے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ نہیں، ارے پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی دینے والے ہو، لیکن ایسے ہو جو دین کے کام میں مدد کرنے والے۔ باقی مفاد پرست تو بہت سے ہوتے ہیں۔ اور سفر کے 3 کام یہ ہیں، اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا۔ ہاں، مسلمان ہمیشہ کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں۔ بہت پیاری بنیاد تھی، اپنی جان اپنا مال اپنا ہو، لیکن شیطان رہنے نہیں دیتا، پھر لے آتا ہے دوسروں کا مال اور اپنی جان اپنا ہو، لے آتا ہے، وہ مٹاتا رہے گا۔ تو یہی ہے کہ توشہ اپنا ہو، ہم دوسرے کے توشے میں نہ جھانکیں، اپنا توشہ ہو، اور توشہ بھی اتنا کہ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، اس کو کھلانا۔ سفر میں ہی آدمی پہچانا جاتا ہے ہاں اچھا یا برا ہے، خالی دکھنے میں اچھا ہو، بات چیت میں اچھا ہو، بیان میں زوردار ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، حضرت عمر نے فرمایا کس بنیاد پر؟ کبھی تیرا اس کے ساتھ میں سفر ہوا؟ بولے نہیں۔ اچھا ٹھیک، لین دین ہوا؟ بولے نہیں۔ بڑھیا، یہ 2 بنیادیں ہیں آدمی کے پہچاننے کی، اچھا ہے یا برا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایکس رے رپورٹ ہے، MRI، سفر میں آدمی کھلتا ہے جی۔ تو فرمایا کہ سفر کے 3 کام کون سے ہیں؟ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرطے کہ یہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو۔ ہاں، سکھی صورت لے کر نہیں چلنا ان کے ساتھ، بلکہ ان کی دل جوئی کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول بھی ہنستے ہنستے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہو، آئیں تو اللہ کے بندے بن کر آئیں، چودھری بن کر نہ آئیں۔ ڈانڈگی آواز جس کو کہتے ہیں، ہوتی بعض لوگوں کو عادت۔ تو مولانا یونس صاحب چلانے والوں کے بارے میں بولتے تھے، گھر میں جو چلایا مسجد کے اندر سمجھو گھر میں جورو کا بیلن کھا کے آیا، وہاں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو مسجد میں آ کے غریب طبقے کو عتاب کا شکار بناتا ہے۔ پیار سے بھی سمجھا سکتے ہو جی، کہ مسجدوں کے اندر مسلمان آئیں تو کیسے آئیں؟ وہاں پر خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہاں حاضر ہو کر ذکر تلاوت میں مشغول رہیں۔ یہ نہیں کہ صحن پکڑا، ایک مسجد کا میں امام تھا، رہتے تھے کچھ لوگ ہمیشہ لیکن صحن میں رہتے تھے، ان کو بولتے تھے اندر اور نہیں، کیوں؟ غیبت کرنے کو نہیں ملے گا۔ سارے گاؤں کے گرانے وہاں پر لے کر بیٹھتے تھے، تو یہ اور وبال، یہ مسجد میں آنا تو اور وبال، مسجد گواہی دے گی ان کے خلاف۔ تو وہاں آ کر مسجد میں آ کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہے۔ اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہے مسجد میں، یا کم ہو جائے، یا ایسے اسباب جمع ہو جن سے خشوع و خضوع میں خلل آئے، نماز پڑھنے والے پریشان۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقع حدیبیہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے، تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے کہ ویرانی سے انہیں منہدم کر دیا جائے، توڑ دیا تو مسجد منہدم ہو گئی، یہ ویران ہو گئی، اللہ کے پاس بھر کے دینا پڑے گا۔ بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی نماز اور اللہ کا ذکر، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائے گی۔ اب اس مسجد کو آباد کرنے کی فکریں کریں۔ ایک بہت پیارا عمل تھا گشت کا اور ملاقات، اللہ توفیق دے تو صحیح ڈھنگ سے کرتے رہے۔ دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسری آیت میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اور تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ اس میں دلاسا ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر
مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کوئی نقصان کا حکم نہیں دیتا، نہ آپ کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں ہے، کسی خاص ڈائریکشن اور خاص ایریا میں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے مشرق اور مغرب دونوں برابر ہیں۔ کعبہ کو قبلہ نماز بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذات ہی نہیں، اللہ کا حکم، اس کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ نہ کعبہ کی کوئی فضیلت ہے نہ بیت المقدس کی کوئی فضیلت ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی فضیلت ہے۔ اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ آپ دلگیر نہ ہو، دل پکڑ کے نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں ایک جیسی ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس مکان یا اس سمت میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پہلے 16 مہینے بیت المقدس میں تھے اللہ تعالیٰ، اب ادھر منہ کرو مسجد حرام کی طرف، اب ادھر آ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ دوسری جگہ اللہ وہی ہے، دوسری جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت میں جو کے ساتھ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا۔ سمت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ڈائریکشن۔ ابھی ہم کس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب، تو کسی خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے، اللہ دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ اب یہ کہ پھر اللہ جب ہر جگہ ہے تو پھر کبھی بیت المقدس کو اور کبھی مسجد حرام کو طے کیوں کیا اللہ نے؟ اس میں حکمتیں ہیں، یہ دوسری حکمتیں، دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ ہر جگہ ہے تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے، بھائی اللہ ہر جگہ ہے نا، جدھر منہ کر کے چاہے پڑھو، یہ الاؤ کر دیا کہ تم جدھر چاہے پڑھو، جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت اور جہت، کوئی خاص ڈائریکشن طے کر دے، یا تو سب آزاد کی در بھی پڑھو، جب کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں نا، وہ گھر ہے پتھروں، تو پھر وہاں یہی حکم ہے جس سمت میں آپ کا منہ ہو اس طرف پڑھو، وہاں کوئی قید نہیں، کیونکہ آپ خود کعبے کے اندر ہے، کدھر بھی منہ کر کے پڑھو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب آزاد ہے، دوسرے یہ یعنی کوئی خاص جہت طے کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک تشتت و اضطراب کا منظر سامنے آئے گا۔ تشتت و اضطراب کس کو کہتے ہیں؟ سب کا الگ الگ ہو جانا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کا من جدھر چاہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں اللہ ہے۔ اب اسی مسجد میں آپ سوچ لو، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوگا، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوگا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی کہاں، تو کیسا لگے گا؟ تو ایک صورت تو یہ تھی عبادت کی، جب اللہ ہر جگہ ہے تو دے دو سب کو اجازت کہ جدھر منہ چاہے کر کے پڑھے، لیکن اس میں ایک تشتت و اضطراب کا منظر اختلاف ہے۔ اچھا نہیں لگے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ ہے اور ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ اب دوسری صورت تنظیم کی ہے، آرگنائزڈ، دوسری صورت جو ہے تنظیم کی ہے اور اتحاد کی ہے کہ سب پڑھنے والے ڈسپلن کے ساتھ ایک رخ کی طرف پڑھتے ہوئے دکھے۔ اس میں عملی سبق ملتا ہے اتحاد کا۔ ان حکمتوں کی بنا کا بنا دینا مناسب تھا،
کہ سب ایک جیسے دکھے، ایک طرف منہ کر کے پڑھے. اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ دونوں مقدس متبرک مقامات ہے. ہر قوم ہر زمانے کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں. ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، پھر حضور کے زمانے میں اور صحابہ کی دلی خوشی کے مطابق مسجد حرم کو بنا دیا. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء. حضور نماز پڑھتے تھے اس طرف بیت المقدس کی طرف، لیکن بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھ جاتی تھی، حالانکہ نظریں نیچی رکھنی چاہیے. تیرا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ نے دیکھ لیا. فلنولی وجہک فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو عن قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. یہ اللہ نے فرمایا. اور پھر فوراً فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر اس کو کعبہ پکڑ لیتے ہیں ہم تو یہ ہے مدینہ 450 کلومیٹر. ہم جب ادھر منہ کریں گے تو وہ بتا رہا ہوں، یہ 450 کلومیٹر وہاں سے بالکل اور اس طرف منہ کر کے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تو آپ پھر گئے اور مسجد حرام کی طرف بالکل برعکس اب ادھر پڑھنے لگے. یہ قبلہ بن گئے آپ. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں رہو، یہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ اے مسلمانوں جہاں کہیں رہو، فولوا وجوہکم، اپنے چہروں کو پھیر دو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف. اس آیت کی بنیاد پر ہم تمام دنیا کے مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اور جب کعبہ میں پہنچتے تو یہ کعبہ ہے اور سارے لوگ اس طرح چاروں طرف سے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، چاروں طرف سے گول. الغرض آیت مذکورہ وللہ المشرق والمغرب نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا. کیا واضح کیا؟ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرستش نہیں ہے، بلکہ اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط ہے اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے. پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو جو مخصوص کیا جاتا ہے، جیسے اس گھر کو طے کیا گیا ایسے کئی مسجدوں کو طے کیا گیا عبادت کے لیے، اس میں دوسری حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو کیا بتا دیا آپ کو، سب ایک ساتھ ایک طرف منہ کے لیے. آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح دل نشی کرنے ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے. اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا. یہ بیچارے بوڑھے لوگ تو چوکنا ہو کے سن رہے ہیں اور یہ دیکھو جوان بچے ٹیک لگا کے نیند مار رہے ہیں پیچھے. یعنی آپ بڑھاپا مجھے گھیر. اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، صحت مند بنایا، اور آپ اپنے آپ کو بیمار بناتے ہیں تو اللہ جلدی سے ٹیڑھا کر دیتا ہے. جی تو یہ بتا رہے ہیں ہماری توجہ ہر طرف ہے. بیت المقدس میں 16 مہینے کیوں نماز پڑھوائی، یہی بتانے ہماری توجہ ہر طرف ہے. اب نوافل میں یہ مسئلہ ہے شرعی، اس کو آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا. اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے. آج بھی اونٹ پر بیٹھے، خچر پر بیٹھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنا ہے، اس کو 2 رکعت شکرانہ پڑھ لو، اے اللہ 2 رکعت حاجت کی پڑھ لو. وہ دیکھو پیر پکڑ کے بیٹھا ہے، ایک دم تحیات کے اندر بیٹھا ہو، بہت قربانی دے کے آئے ہو، تو چوکن نہ ہو کے سنو نا. لمحہ ہوتا ہے، لمحہ ایسا کہ زندگی بھر کا سنا ہوا کام آ جائے. ایک لمحہ ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے اور اسی میں قید چھوٹ بھی جاتی، پھر پچھتاتے ہیں. تو چوکن نہ ہو کر سنو، اللہ کو اپنی طلب بتاؤ
یہ مسئلہ ہے کہ آج بھی کوئی گھوڑے پر اور اونٹ پر اور گدھے پر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے اور دل میں آیا نفل نماز پڑھوں، اشراق کا وقت ہو گیا، چاند کا وقت ہو گیا، وہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہیں پر جس سمت میں وہ جا رہا ہے گھوڑا اور اونٹنی، اللہ اکبر، نیت باندھ کے نماز پڑھ لو، چاہے وہ ادھر جا رہا ہو، ہمارا قبلہ ادھر ہے. یہ کاہے میں نفل نماز میں کاہے میں بولو، یہ مسئلہ آج بھی ہے. یہ مسئلہ ایک تو امت کی سہولت کے لیے ہے کہ وہ اونٹ کو کہاں گھمائیں گے مخالف سمت میں، دور ہو جائیں گے اپنی منزل سے. پھر ایک تو اس کے لیے بھی امت کی سہولت کے لیے بھی، اور دوسرے وہ جو اصلی حکم ہے کہ اللہ نفس میں مسجد حرام میں ہے کہ تم وہاں کرو منہ ورنہ تمہاری نماز نہیں ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی پھرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. اس کے لیے یہ نفلی مسئلہ ہے. نفل نماز میں آج بھی جائز ہے. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، مسئلہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے، مسئلہ کا مطلب ہے پوچھنے کی جگہ. مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ بتاتا آ گیا ہے. مسئلہ کا مطلب ہے پوچھنے کی جگہ، پوچھا ہوا. مسئلہ اس لیے عام طور پہ بیان نہیں کرتے کہ اگر سامنے والے میں طلب ہے اور اس نے پوچھا تو وہ اٹینشن ہے، کہنے کے لیے کیچ پکڑنے کے لیے اس کا دماغ تیار ہے. اب آپ کا دماغ اگر تیار نہیں ہوگا تو مسئلہ بیان کرنے کے بعد بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ بہت سوکھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے صحیح صحیح سمجھے، نہیں سمجھ میں آیا تو 10 مرتبہ سمجھے اور صحیح سمجھ کے پھر بیان کرنا ہے کسی کے سامنے بول. ورنہ عام طور پہ پونا والوں کی ایک عادت ہے، اور وہ کیا عادت ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ادھورا بیان کر کے آگے کام کو لگا دینا کہ سرمے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولے ہاں. کون بولا؟ وہ کھتو آپا نے بولی. یہ سچی بول ٹوٹتا ہے کہ نہیں بابا اپنے کو نہیں معلوم. یہ عادت ہے پونا والوں کی. نہیں بابا اپنے کو نہیں معلوم، تو تیرا دیکھ لیتے. کام کو بھی لگانا، ادھورا بھی بولنا، اور اس کے بعد اپنی ماغاری بھی لینا. تو بولا تھا کہ بھائی آدھے ادھورے بیان کیوں کرتے؟ اس لیے مسئلہ جب آئے تو اس کو سمجھو، اور چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ نے پوچھا نہیں ہے تو آپ کو اور زیادہ سمجھنا پڑے گا اس کو، تو صحیح صحیح نکلے گا. اور ایک ذرے سے ایک لفظ سے مسئلہ بدل جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور سواری پر جا رہا ہے، اور سواری کیا ہے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے وغیرہ ہے، تو پھر نفل نماز میں وہ جس سمت میں بھی اونٹ جا رہا ہے اور گھوڑا جا رہا ہے اس سمت میں بھی پوری نماز کر لے، نماز صحیح ہو جائے گی. ایک مسئلہ ہو گیا. اور اس کا فائدہ کیا بتایا میں نے کہ اللہ جو کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ یا تو چند برس بیت المقدس میں رہتا یا چند برس مسجد حرام میں رہتا تو پھر نماز وہیں ہوتی، کیونکہ اللہ وہاں ہے. لیکن اللہ کا کوئی ٹھکانہ ڈسپلن کے لیے ایک گھر کو طے کر دیتا. مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو. سمجھ میں آیا؟ قبلے کی طرف منہ کرنا مشکل ہو. لیکن جن سواریوں میں یہ مشکل نہیں ہے اور جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف منہ کر لینا دشوار نہیں ہے، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا ہے. اب جا رہا ہے ہمارا ہوائی جہاز پونا سے اڑا اور پونا سے اڑتے ہوئے بنگلور کو جا رہا ہے، تو یہاں سے لے کے بنگلور اور کنیا کماری تک ہمارا قبلہ رائٹ ہینڈ پہ رہے گا جانے والوں کے، کیونکہ ساحل ادھر ہے، بحر عرب کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، یہ ادھر، سورج ادھر ہی ڈوبے گا. تو یہاں سے کنیا کماری تک ہمارا قبلہ جو ہے گجرات سے لے کے کنیا کماری تک ہمارا قبلہ رائٹ ہینڈ پہ رہے گا. اور جب آئیں گے ہم ہوائی جہاز میں آئے یا ٹرین میں آئے یا بائک روڈ آئے، روڈ میں ذرا ذرا گھاٹ مٹاتے ہیں،
تو وہاں ہمارا قبلہ کس طرف نماز پڑھنے کا؟ الٹے ہاتھ کی اس طرف. اور اگر دلی کو پونا والے جا رہے ہیں ٹرین کے ذریعے تو ان کا قبلہ رہے گا پیٹھ پہ رہے گا. پیٹھ دلی ادھر نہیں. جب ادھر جائیں گے بعض جگہ مڑے گا ایسا ناگپور پکڑ لو. اگر ناگپور کو جا رہے ہیں احمد نگر ہے ناگپور ہے اس سمت میں جا رہے ہیں اورنگ آباد آتا ہے تو پھر ہمارا قبلہ ہماری گاڑی کی پیٹھ پہ رہے گا. ہم نماز پڑھیں گے اتر کے تو ادھر پڑھیں گے. آ رہے ہیں تو ناک کی سیدھ پر رہے گا. تو جو سواریاں ایسی اب ہوائی جہاز میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہوائی جہاز جا رہا ہے اگر ہمارے اس کی طرف اور بنگلور کی طرف تو ہم اس کے سمت میں نماز نہیں پڑھیں گے جہاں جا رہا ہے کیونکہ ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اپنا رخ بدل کے قبلے کے ڈائریکشن میں پڑھنے کی گنجائش ہے لہذا ہم قبلے کی طرف پڑھیں. لیکن اونٹ پر یہ ممکن نہیں ہے اور گھوڑے پر نہیں ہے. تو یہ کہہ دیا انہوں نے جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف منہ کر لینا آسان ہے دشوار نہیں جیسے ریل پانی کا جہاز ہوائی جہاز ان کا وہی حکم ہے جو حضر میں یعنی مقام پر ہے قبلے کی طرف منہ کرنا پڑے گا کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھنا پڑے گا. البتہ نماز کی حالت میں اب ٹرین میں ہم پڑھ رہے ہیں رائٹ سائڈ اور ٹرین گھاٹ آیا یا کچھ آیا تو ٹرین یوں گھومی سمجھ میں آیا کی حالت چالو ہے اور ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو مڑنے کی. جیسے ٹرین کے بیچ میں ہم کھڑے ہیں دو سیٹوں کے بیچ میں اب گھومیں گے تو کدھر گھومیں گے؟ تو ایسی کوئی پرابلم اگر آ جائے وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے. اتنی گنجائش دی. شروعات صحیح ہوئی تھی وہ جو ہے قبلہ سے ذرا پھر کر بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو. اب سنو پھر آیا اصل مسئلہ. ایک آدمی اس کو ابھی مغرب ہو گئی سورج ڈوب گیا ڈوبتے ڈوبتے تو دیکھ سکتا ہے لیکن نہ کوئی قبلہ بتانے والا نہ بادل نظر نہ ہمارا آسمان نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ڈوب رہا ہے یا نکل رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی مسلم بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ہم پوچھیں کہ بھائی قبلہ کدھر ہے. یا ایسا اجنبی علاقہ ہے کہ ہم پورب پچھم اتر دکھن بھی نہیں پوچھ سکتے. پورب پچھم مشرق مغرب یہ تو پوچھ سکتے ہیں لیکن سامنے والا وہ نہیں. اور ہوتا ہے ایسا ہم لوگ پھنسے ہیں تمل ناڈو میں جاؤ تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے تو ایسے میں کیا نماز پڑھ دیں؟ نہیں. اب اللہ نے دیا ہے دل کا ارادہ دل کا اپنے اپنا اس کو کہتے ہیں عربی میں تحری. فقہ کی زبان میں سوچنا. اگر منڈی سیدھی رکھنا بیٹے تیری وہ چشمے والے ایک دم تو ایسا ڈر گیا تو میں بھی ایسی ہو رہا ہوں. ہمارا ڈبل کام ہے بڑوں کو بھی درس دینا اور چھوٹوں کو بھی درس دینا. سیدھا بیٹھو ایک دم ٹائٹ بیٹھو. تو اس کو کہتے ہیں تحری. اب سنو وہ مسئلہ. اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر تخمینہ بھی اندازہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا. نہیں قبلہ یہی ہو سکتا ہے اس نے طے کر لیا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی. نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ارے غلط ہو گیا صاحب آپ نے ادھر نماز پڑھی بعد میں کوئی آیا یا اس کو معلوم ہوا کہ تم نے تو یار اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور قبلہ اپنا تمہاری پیٹھ پہ تھا. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے. اعادے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ فائل ادھر بھی منہ کرو گے وہاں نہ موجود ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ 2-3 مسئلے سے متعلق تھے جو ضروری تھے. مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ثابت ہوا. ہم مسجد کے ممبر اور محراب کی پوجا نہیں کرتے. ہم مشرق کی اور مغرب کی پوجا نہیں کرتے. ہم تو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ مسجد حرام کی کرتے ہیں
اور نہ بیت المقدس کی کرتے تھے. وہ تو ڈسپلن کے لیے، اتحاد کے لیے ہے. باقی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں کہ یہ تمام صورتوں میں کدھر بھی پڑھو ہو رہی ہے کہ نہیں نماز؟